الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق اللہ العظیم. بھائیو عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر کا سلسلہ چند ہفتوں پہلے شروع کیا گیا تھا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور ہمارے دلوں میں اس کو پیوست فرمائے. پچھلے ہفتے آپ کے سامنے سورہ فاتحہ کو مکمل کیا گیا تھا. اب آپ کے سامنے کا پارہ آخر سے شروع کیا جائے گا تاکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہمارے ذہن میں بیٹھ جائیں، ان کا ترجمہ ہمارے ذہن میں بیٹھ جائے. کیونکہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں تو ایک آسان طریقے سے ہمارے ذہن میں مضمون آ جائے گا. جب آپ اس صورت کو نماز میں پڑھیں گے یا نماز میں سنیں گے تو آپ کے ذہن میں وہ پورا مضمون آئے گا، اس کا پورا واقعہ فلیش بیک کچھ نہ کچھ آئے گا جو آپ کو یہاں پر بتایا جائے گا. اس لیے میں نے سوچا ہے کہ چھوٹی چھوٹی صورتوں سے ہمیں اپنی شروعات کرنی ہے انشاءاللہ. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں ایک ہی جوڑے کی صورتیں ہیں. یعنی کہ آسمان سے جو اتری ہیں دونوں ایک ساتھ اتری ہیں، پورا جوڑا اترا ہے ان کا. تبارک الذی بیدہ الملک جو 29واں پارہ ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ نے یہ صورتوں کا سلسلہ شروع فرمایا کہ دو دو صورتوں کا جوڑا اترا تھا وہاں سے. تو قل اعوذ برب الفلق اور ناس پہ آ کر کے وہ ختم ہو گیا معاملہ. یہ دونوں صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. دونوں صورتیں مدینے میں نازل ہوئی ہیں. شروع میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا قرآن پاک کی جو صورتیں ہیں ان کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم وہ ہے جو مکے میں قرآن اترا ہے، ان صورتوں کو کہتے ہیں مکی صورتیں. یعنی جس وقت نبی پاک مکے میں موجود تھے تو جو قرآن پاک آسمان سے اس وقت اترا اس کو کہتے ہیں مکی. اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، اب جو صورتیں اتری ہیں ان کو کہا جاتا ہے مدنی صورتیں. تو یہ دونوں صورتیں اس وقت اتری ہیں جس وقت اللہ کے حبیب مدینے میں موجود تھے. اور یہ بات آپ حضرات کو معلوم ہی ہوگی کہ مکہ اور مدینہ دونوں الگ الگ شہروں کے نام ہیں جو سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، اور دونوں کے درمیان تقریباً 300 کلومیٹر کی دوری ہے. جیسا کہ یہاں سے ہماری ممبئی تقریباً اس کے آس پاس دونوں اتنی دور ہیں. جب اللہ کے رسول علیہ السلام مکے سے مدینہ تشریف لے گئے اور آپ نے اپنی زندگی وہاں پر گزر بسر کرنی شروع کر دی، تب وہاں پر یہ دونوں صورتیں اتری تھی. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. ان دونوں صورتوں میں ایک ایک رکوع ہے اور ان دونوں صورتوں میں 11 آیتیں ہیں. کتنی آیتیں ہیں؟ 11 آیتیں. سب سے پہلے ترجمہ کرتے ہیں. قل اعوذ برب الفلق، توجہ سے سنیے گا، ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں اس رب کی جو آسمان کا رب ہے. فلق آسمان کو بھی کہتے ہیں، فلق صبح کو بھی کہتے ہیں، صبح. اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ میں آتا ہوں صبح کے رب کی. من شر ما خلق، ان تمام چیزوں کے شر سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو مخلوق ہیں، یعنی جن کو اللہ نے پیدا کیا. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ،
اور میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی اس رات سے جب وہ بالکل سیاہ ہو جائے، بالکل اندھیری ہو جائے اور چھا جائے، یعنی اندھیری رات سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان عورتوں سے جو گرہ میں پھونک مارنے والی ہوتی ہیں، یعنی جادوگرنیاں۔ اس کی ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا۔ میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان عورتوں سے جو گرہ میں پھونک مارنے والی ہوتی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ یہ قل اعوذ برب الفلق کا ترجمہ ہے، ایک بار اور سن لیتے ہیں۔ قل اعوذ برب الفلق، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں صبح کی، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو صبح کا رب ہے۔ من شر ما خلق، میں پناہ چاہتا ہوں اللہ کی تمام مخلوق سے، یعنی چرندے، پرندے، درندے، جنات، جادو، ہر چیز سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں رات سے جب وہ چھا جائے، بالکل اندھیری رات ہو جائے۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اور میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں ان عورتوں سے جو گرہ میں پھونک مارنے والی ہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، اور میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں حسد کرنے والے سے جب وہ حسد کرے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دوسری صورت پر آتے ہیں۔ قل اعوذ برب الناس، اے نبی آپ کہہ دیجئے میں پناہ چاہتا ہوں لوگوں کے رب کی۔ الہ الناس، جو لوگوں کا معبود ہے۔ ملک الناس، الہ الناس، میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے بادشاہ کی، الہ الناس، لوگوں کے معبود کی۔ من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے پناہ مانگتا ہوں؟ میں اس شیطان کے شر سے پناہ مانگتا ہوں جو دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال دیتا ہے۔ من الجنۃ والناس، وہ جناتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو۔ یہ ان دونوں صورتوں کا ترجمہ ہے۔ قرآن کریم کی جتنی بھی صورتیں ہیں ان کا ایک فلیش بیک ہوتا ہے، جس کو اردو زبان میں کہتے ہیں شان نزول۔ آپ اس کو ہماری ہندی اور آسان زبان میں ایسے سمجھ سکتے ہیں، یعنی ہر صورت کے نازل ہونے کی ایک ٹیکنیکل وجہ ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی ہی کوئی صورت نہیں اتاری بغیر وجہ کے۔ ہر صورت کے اترنے کا کوئی نہ کوئی قصہ ہے، کوئی نہ کوئی واقعہ ہے، کوئی نہ کوئی وجہ ہے ہر صورت کے اترنے کا۔ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا سورہ فاتحہ کب اتری ہے، کیوں اتری ہے، اس وقت کیا معمول تھا، میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو ایسے ہی قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، ان دونوں کے اترنے کا آسمان سے ایک وجہ ہے، ٹیکنیکل وجہ، ایک قصہ ہے، شان نزول، فلیش بیک ہے۔ وہ کیا ہے؟ مکے کے جو کافر تھے ان میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک تو وہ بہت بڑے شاعر تھے اور دوسرے بہت بڑے جادوگر تھے۔ مکے کے جو کافر تھے تو شاعر بہت بڑے تھے، دوسرے جادوگر بہت بڑے تھے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ محمد ہمارے بتوں کو غلط کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، محمد ہم لوگوں کو کہتا ہے کہ ایک اللہ کو مانو، تو انہوں نے اللہ کے رسول علیہ السلام کو یوں کہا کہ ہم تمہیں اگر عورت چاہتے ہو عورتوں کی لائن لگا دیں، نعوذ باللہ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں مال دیا جائے تو ہم تمہارے لیے مال کے چھٹے لگا دیں گے، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں سرداری دی جائے تو تمہیں ہم اپنا سردار مان لیتے ہیں، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں بادشاہت چاہیے تو ہم تمہیں اپنا بادشاہ مان لیں گے، لیکن تم ہمارے پوجا پاٹ کو، ہمارے معبودوں کو، ہمارے بتوں کو غلط مت کہو۔ ان کی یہ درخواست تھی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر میرے ہاتھ میں ایک ہاتھ میں سورج اور ایک ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیا جائے تو بھی میں لوگوں کو اللہ کی بات پہنچانے سے نہیں رکوں گا، میں لوگوں کو اللہ کی بات بتاتا رہوں گا۔
اب جب وہ تھک گئے بالکل اور جتنے حربے تھے انہوں نے سارے اپنا لیے، اب انہوں نے جادو کرنا شروع کیا کہ بھائی اب اس کو جادو کے ذریعے روکا جائے محمد کو، نعوذ باللہ۔ اب جتنے ان کے ہاتھ پیر مارنے تھے، چھوٹے بڑے جادوگر چھوٹے موٹے جو تھے، وہ سب ٹرائی کر لیا انہوں نے، لیکن اللہ کے رسول پر کوئی اثر نہیں۔ اب آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ سفل علم نام سنا ہوگا، ضرور سنا ہوگا، کالا جادو، سفل علم، ایک ہی ہوتے ہیں دونوں، نام الگ الگ۔ تو جب انہوں نے مکے کے کافروں نے ساری کوششیں کر لی اور کوئی کامیاب نہ ہوئی، تو مکے میں ایک سب سے بڑا جادوگر تھا، نام یاد رکھیے گا، اس کا نام تھا لبید بن عاصم، لبید بن عاصم۔ تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا جس کا نام تھا ابو لہب، ابو لہب، جب یہ تبت یدا ابی لہب کی صورت آئے گی تو اس میں ابو لہب کا پورا آپ کو انشاءاللہ وہ بتاؤں گا کہ وہ کس طرح کا تھا اور کیا تھا، فی الحال وہ ہمارا ٹو دا پوائنٹ نہیں ہے۔ تو ابو لہب اور مکے کے باقی سردار آپس میں انہوں نے ایک میٹنگ کی بیٹھ کر کے کہ لبید بن عاصم کے پاس چلتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں، کیونکہ وہ مکے کا سب سے بڑا جادوگر ہے، اس سے کہتے ہیں کہ وہ محمد کے لیے کچھ کرے۔ تو ان کی کیبنٹ میٹنگ بیٹھی اور اس میں طے پایا کہ بھائی ابو لہب اس کام کو اپنائے گا، انجام دے گا۔ تو ابو لہب لبید بن عاصم کے پاس گیا اور جا کر کے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ تو اپنا جادو دکھائے، اور ہم نے یہ مانا ہوا ہے کہ تو مکے کا سب سے بڑا جادوگر ہے، تو اب تجھے آزمانے کا وقت آ گیا، اب دیکھتے ہیں تو کیا کر سکتا ہے۔ تو لبید بن عاصم جو مکے کا جادوگر تھا وہ بھی کافر تھا، اس نے کہا تم بے فکر ہو جاؤ، میں بالکل ایسا کر دوں گا کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائے، نعوذ باللہ۔ تو لبید بن عاصم نے ابو لہب رسول پاک کا جو چچا تھا اس سے یہ کہا کہ مجھے محمد کی کنگھی چاہیے یا پھر بال چاہیے، داڑھی کے ہوں یا سر کے ہوں، یا پھر کنگھی مل جائے اور کوئی بھی استعمال کی ہوئی چیز مل جائے، میں اس پر جادو کروں گا۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اور ان دونوں صورتوں کا فلیش بیک میں آپ کو سنا رہا ہوں، یہ قصے نہیں ہے، یہ حقیقت بتا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث کا ترجمہ سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام کی خدمت میں ایک لڑکا رہتا تھا جو یہودی لڑکا تھا، آپ کی خدمت میں رہتا تھا ایسے ہی۔ تو ابو لہب نے اس کو کچھ پیسے دیے، کچھ درہم، کچھ رشوت کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، کیونکہ وہ تو مسلمان نہیں تھا، یہودی تھا، بس آپ کی خدمت میں ایسے ہی رہتا تھا، محبت میں پڑوسی کہہ لیں آپ اس کو۔ تو اس کو کچھ پیسے دیے اور یہ کہا کہ محمد کی کنگھی تجھے کہیں پڑی ہوئی مل جائے یا کوئی بھی استعمال کی ہوئی چیز، وہ ہمیں ذرا لا کر دے دے۔ اس کو بہلایا پھسلایا، وہ نئی عمر کا لڑکا تھا، اور اس نے اللہ کے رسول علیہ السلام کا ایک چادر کا دھاگا اور آپ کے بال اور آپ کی کنگھی وہ لے جا کر کے ابو لہب کو دی۔ ابو لہب نے لے جا کر کے وہ لبید بن عاصم کو تھمائی، اب اس نے اس کے اوپر جادو کیا تھا۔ بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام کو ایک مجسمہ، ایک پتلا بنایا اس نے موم کا، اور اس میں 11 سوئیں چبھائی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جو بال تھے داڑھی اور سر کے، ان کو ایک تانبے کے تار پر رکھا اور اس میں 11 گرہیں لگائی۔ اسی طرح جو آپ کے چادر کا ایک ڈورا، ایک دھاگا تھا، اس کو بھی رکھا، اس پر بھی 11 گرہیں لگائی۔ اس طریقے سے پورا ایک ٹوٹکا یہ تیار ہوا، جنتر منتر جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا اس نے وہ پڑھا، اور ایک نام یاد رکھیے گا، کنویں کا نام تھا زروان۔ ایک باغ میں ایک کنواں تھا جس کا نام تھا زروان، جو خشک پڑا ہوا تھا۔ اس نے اس کنویں میں جا کر کے اس پورے ٹوٹکے کو ایک بڑے پتھر کے نیچے دفن کر دیا اور دبا دیا۔ 6 مہینے گزرنے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام پر جادو کا اتنا خطرناک اثر ہوا کہ آپ کا جو چاند جیسا چہرہ تھا وہ پیلا پڑ گیا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام پر جسمانی اثر ہوا، یاد رکھیے گا اس چیز کو، نبوت پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا آپ کی صرف باڈی پر اثر ہوا، جسمانی طور پر آپ کے اوپر اثر ہوا۔ کیسا اثر ہوا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام چیزوں کو بھولنے لگے، مجھے جانا کہاں ہے، میں پہنچ کہاں گیا۔ آپ کو جانا مسجد میں تھا، آپ پہنچ گئے ابو بکر کے گھر۔ آپ کو آنا گھر تھا، آپ پہنچ گئے کہیں اور۔ میں نے کھانا کھایا نہیں کھایا، بہت ساری چیزیں دنیاوی طور پر اللہ کے رسول بھولنے لگے،
اور آپ کو اس چیز سے بڑی تکلیف ہونے لگی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اتنا زیادہ چمکدار تھا کہ اگر میں کبھی سوئی سے رات میں کوئی کام کر رہی ہوتی اور وہ سوئی میری گر گئی اور چراغ بھی بجھ گیا اتفاق سے، تو اتنی دیر میں رسول پاک کمرے میں تشریف لے آئے، آپ کی چہرے کی چمک سے میں نے اس سوئی کو اٹھا لیا۔ اتنا نورانی چہرہ تھا رسول پاک کا، لیکن وہ چہرہ بالکل مدھم پڑ گیا اور پیلا پڑ گیا تھا۔ اب یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آج کل نئی ہماری تعلیم یافتہ جنریشن ہے، وہ کہتے ہیں جادو جنات کچھ نہیں ہوتا۔ آپ غلط ہیں، جادو بھی ہوتا ہے، جنات بھی ہوتا ہے۔ دنیا کی سب سے عظیم ہستی محمد رسول اللہ پر جادو ہوا ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ جب آپ پوری بات سن لیں گے تو آپ کی سمجھ میں پورا واقعہ ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک چیزوں کو بھولنے لگے۔ آپ بہت ساری مرتبہ ایسا ہوا تھا کہ آپ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کوئی کام ہے، آپ کو کہیں جانا ہے اور آپ بیٹھے ہوئے بس آپ ایک چیز کو دیکھ رہے، بس دیکھے ہی جا رہے، آپ پلک بھی نہیں جھپک رہے، گھنٹوں ہو گئے، آپ بہت دیر ہو گیا، آپ ایک چیز کو دیکھے جا رہے۔ یہ جادو کی علامت ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول علیہ السلام مکے میں کعبے کے پاس آپ سوئے ہوئے ہیں، آپ کو ایک خواب آیا۔ یاد رکھیے گا، نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ وحی ہوتا ہے، سچ ہوتا ہے۔ آپ کو یہ خواب آیا کہ آپ کے پاس دو فرشتے آئے، ایک پیر کی طرف کھڑا ہوا اور ایک سر کی طرف کھڑا ہوا، اور وہ دونوں آپس میں بات کر رہے ہیں۔ ایک نے دوسرے سے سوال کیا کہ یہ کون ہے، یہ جو لیٹا ہوا ہے یہ کون ہے؟ تو دوسرے نے جواب دیا کہ یہ محمد رسول اللہ آخری نبی ہے، کہ ان کو کیا تکلیف ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ ان کے اوپر جادو کیا گیا، ان ھذا مسحور، ان کے اوپر جادو کیا گیا۔ تو پھر پہلے فرشتے نے سوال کیا کہ اس کا علاج کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، اور اس جادو کس نے کیا ہے؟ تو دوسرے فرشتے نے جواب دیا کہ آپ کے چچا نے جادو کرایا ہے، اور لبید بن عاصم نے جادو کیا ہے، اور آپ کو ایک ٹوٹکا تیار کیا ہے، اور زروان نامی کنویں میں اس کو دفن کیا، ایک پتھر کے نیچے، ایک پتھر کے نیچے اس کو دفن کیا۔ اب پہلا فرشتہ سوال کرتا ہے دوسرے فرشتے سے، اللہ کے رسول خواب میں دیکھ رہے ہیں سب، یعنی وہ تو علاج بتانا مقصد تھا۔ اب اس نے سوال کیا پہلے فرشتے نے کہ اس کا علاج کیا ہے؟ کہ فرمایا قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ دو صورتیں اللہ تعالیٰ جب ان کی آنکھ کھلے گی، اللہ تعالیٰ آسمان سے دو صورتیں ان پر اتارے گا، اور یہ ان کا علاج ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے جیسے ہی آنکھ کھلی، آپ تھوڑا سا مسکرائے اور آپ نے فرمایا عائشہ مجھے میری تکلیف کا علاج مل گیا، مجھے میری تکلیف کا علاج مل گیا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول نے حضرت زبیر، حضرت عباس، حضرت علی اور ایک صحابی اور تھے، ان کو آپ نے اکٹھا کیا اور آپ نے کہا چلو۔ اللہ کے رسول علیہ السلام اس باغ میں پہنچے جہاں پر وہ کنواں تھا۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے دیکھا کہ اس میں تھوڑا سا پانی جو بالکل لال ہو رہا تھا، جادو کے اثر کی وجہ سے۔ بات سمجھ آ رہی؟ جادو کے اثر کی وجہ سے تھوڑا پانی تھا اس میں جو بالکل لال تھا، حالانکہ جس وقت اس میں وہ ٹوٹکا دفنایا گیا اس میں پانی نہیں تھا اس وقت۔ بات سمجھ آئی؟ اس کے بعد اللہ کے رسول نے صحابہ کو حکم دیا اس کا پانی باہر نکالو۔ پانی باہر نکال کے پھینک دیا گیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا پتھر کو ہٹاؤ، مجھے فرشتوں نے بتایا کہ اس پتھر کے نیچے کچھ ہے۔ پتھر کو ہٹایا گیا، اللہ کے رسول علیہ السلام کا جو ٹوٹکا دفنایا ہوا تھا اس کو نکالا گیا۔ آپ کا سب سے پہلے مجسمہ پتلا تھا، اس میں 11 سوئیں تھی، سوئی کو نکالتے گئے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آ گیا تھا یا نبی اللہ ایک آیت پڑھیں اور ایک گرہ کھولیں، ایک آیت پڑھیں ایک گرہ کھولیں، ایک آیت پڑھیں ایک گرہ کھولیں۔ اب آئیے آپ سورت پر، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ، اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ گرہ میں پھونک مارنے والیوں سے۔ لبید بن عاصم نے جادو اکیلے نے نہیں کیا تھا، اپنی اس کی 2 بہنیں تھی سگی، وہ بھی جادو کی بڑی ماہر تھی، انہوں نے وہ ٹوٹکا تیار کیا تھا اور بتایا ان کو لبید بن عاصم نے تھا۔ ان دونوں بہنوں کا ذکر ہے یہاں پہ، وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ،
اے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں ان عورتوں سے جو گرہ میں پھونک مارنے والی ہیں. بات سمجھ آئی؟ اٹیچمنٹ سمجھ میں آیا؟ یہ اٹیچمنٹ ہے اس کا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے ساری سوئیں نکالی. اس کے بعد جو تار تھا اس میں 11 گرے لگی ہوئی تھی. آپ نے فرمایا قل اعوذ برب الفلق، ایک گرہ کھولی، من شر ما خلق دوسری کھولی، ومن شر غاسق اذا وقب تیسری کھولی، ومن شر النفاثات فی العقد چوتھی کھولی. اس طریقے سے آپ پڑھتے گئے. ان دونوں صورتوں میں 11 ہی آیتیں ہیں اور اس میں بھی 11 ہی گرے لگی ہوئی تھی. بات سمجھ آئی؟ سوکھ گیا، عمر کا تقاضا ہے، کوئی بات نہیں. تو اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے اس ٹوٹکے کو کھولنے کے بعد اس کو وہیں پھینک دیا نظر انداز. اس کے بعد جب اللہ کے رسول علیہ السلام گھر پہ تشریف لائے، حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ آپ کا چہرہ بالکل چودھویں کی طرح چمکنے لگا. آپ کے اندر وہی طبیعت میں نشاط اور چستی اور حشاش بشاشات دوبارہ ہو گئے. اب آپ اندازہ لگائیے، جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جادو اور جنات کچھ نہیں ہوتا، وہ غلط کہتے ہیں. قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ جنات کا ذکر ہے، سینکڑوں مرتبہ جادو کا ذکر ہے. دونوں الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں، جادو بھی اور جنات بھی. آج آپ کے سامنے اس طرح کی بہت ساری معلومات انشاءاللہ آئے گی، امید ہے آپ کے کام آئے گی انشاءاللہ. سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہمارے اوپر جنات ہیں یا جادو ہے یا نہیں ہے؟ لوگ تو بیوقوف بنا رہے، دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں ذرا سا شک ہوتا ہے، ہم ان کے پاس جاتے ہیں، وہ ہمارا گھر دیتے ہیں. ایک آدمی کا کام نہیں چل رہا ہے، اب وہ جادو والے کے پاس، مولوی کے پاس گئے کہ بھائی کام نہیں چل رہا نا، بھائی 10,000 روپے دے دے. تمہارا تو چل ہی نہیں رہا تھا، اس کا چلا دیا تم نے. اکثر ایسا ہو رہا ہے. تو اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ہم کیسے پہچانیں گے ہمارے اوپر جادو ہے یا جنات ہیں یا نہیں؟ تو علماء کرام نے 25 علامتیں لکھی ہیں. پہچان ہے 25 کہ آپ کے اوپر جنات ہیں، جادو ہے یا نہیں. اب وہ مجھے 25 تو یاد نہیں ہوں گی، لیکن جتنی یاد ہوں گی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. وہ لکھی ہوئی ہیں سب میرے پاس. جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے استاذ محترم نے ہمیں جو سکھائے تھے تو وہ سب آج بھی لکھا ہوا ہے. بڑے عملیات کرائے، بہت کچھ کرائے تھے. سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ جن کو آپ چاہتے ہیں، جن سے آپ محبت کرتے ہیں، ان کو مارنے کا اور ان سے لڑنے کا آپ کا ہر وقت دل کرنے لگے اور ان کی آپ کے دل میں نفرت پیدا ہونے لگے، یہ بھی ایک جادو اور جنات کی علامت ہے. یہ پہلی پہچان ہے. جن سے آپ محبت کرتے ہیں، جن کو آپ چاہتے ہیں، جن سے آپ پیار کرتے ہیں، آپ ان کو ہر وقت نفرت کرنے لگ جائیں، آپ ان کو مارنا چاہیں. بس سمجھ میں آ رہی؟ آپ کے دل میں ان کی طرف سے نفرت پیدا ہونے لگے، یہ جادو کی علامت ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے. یعنی کہ کوئی تیسرا تھرڈ پارٹی ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ آپ کے دل میں فلاں کی طرف سے نفرت آ جائے. بات سمجھ آ رہی؟ یہ پہلی علامت ہے. دوسری علامت یہ ہے آپ کے مونڈھوں پر ہر وقت وزن رہتا ہو، بہت زیادہ بھاری رہتے ہیں آپ کے شولڈر ہر وقت. یہ بھی ایک جادو کی علامت ہے اور جنات کی علامت ہے. تیسری علامت علماء نے لکھی ہے، آپ کی جو آئیبرو ہیں یہ ہر وقت بھاری رہتی ہوں. دیکھو میں جتنی چیزیں بتا رہا ہوں یہ 24 گھنٹے کی بتا رہا ہوں. میں کبھی کبھار ہو گیا وہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، کبھی کبھار تو بیماری کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بخار کی وجہ سے ہو جاتا ہے، بہت سارے معاملات کی وجہ سے ہو سکتا ہے. یہ صرف میں بتا رہا ہوں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ اگر یہ چیز ہے تو آپ مان سکتے ہیں کہ یہ چیز ہے میرے اوپر، جادو ہے یا جنات ہے. وہ پھر میں ڈیفائن کروں گا کہ جادو کی کیا پہچان ہے، جنات کی کیا پہچان ہے، وہ بعد میں بتاؤں. تو اگر کسی آدمی کے آئیبرو پر ہر وقت وزن رہتا ہے 24 گھنٹے، ہفتے کے پورے 6 دن، مہینے کے پورے 30 دن، ہر وقت یہاں وزن رہتا ہے، یہاں وزن رہتا ہے. یا پھر اس کے علاوہ چوتھی علامت اور پہچان یہ ہے، آپ کی جو پنڈلیاں ہیں، پنڈلیاں سمجھتے ہیں نا، گھٹنے سے نیچے کا جو حصہ ہے بیک سائڈ کا، پنڈلیاں، گوشت جو موٹا موٹا ہوتا ہے، یہ ہر وقت آپ کا دکھتا ہو. میں بھی دیکھ رہا تھا دارالعلوم دیوبند کی جو ویب سائٹ ہے اس پر میں دیکھ رہا تھا، تو اس میں حضرت نے لکھا ہے، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی ہے، بڑے عالم گزرے. تو ان سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت جنات اور جادو کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، ہم کیسے پہچانیں؟ تو حضرت نے لکھا ہے کہ پورے جسم میں 24 گھنٹے درد رہنا بڑی شدت کے ساتھ.
علاج کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہونا اور ساری کی ساری علامتیں صحیح پائی جانا، ساری رپورٹیں آپ کی صحیح ہیں لیکن آپ کے جسم میں ہر وقت درد ہے، ایک علامت۔ دوسری علامت حضرت نے لکھی ہے کہ آپ کے گھر میں خون کے قطرے آنے لگے، یہ بھی جادو اور جنات کی علامت ہے۔ ایسے ہی قطرے نہیں آ جائیں گے آپ کے گھر میں خون کے، بہت کے ساتھ ہوا بھی ہوگا، آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہیں نہ کہیں۔ تو یہ کیا ہوتا ہے، جنات کو مسلط کر دیتا ہے وہ بندہ جو جادو کر رہا ہے یا جس سے جادو کرایا اس نے، وہ جنات کو آپ کے گھر پہ مسلط کر دیتا ہے، وہ ڈرانے کے لیے خون کے قطرے ٹپکاتا ہے۔ علماء نے لکھا ہے اسی طریقے سے آپ کے ٹنگے ٹنگائے یا رکھے رکھائے کپڑوں میں کٹ لگ جانا، کینچی سے کٹ لگ جاتے ہیں، یہ بھی آپ نے سنا ہوگا اور دیکھا ہوگا، یہ سب حقیقت ہے، سب ہوتا ہے، سب گراؤنڈ ریئلٹی۔ کپڑوں میں کٹ کا لگ جانا یہ بھی جادو اور جنات کی علامت ہے۔ اسی طریقے سے خواب میں تازہ گوشت دیکھنا یا باسی گوشت دیکھنا، اگر آپ بار بار آپ کو ایک خواب آ رہا ہے 3 مرتبہ سے زیادہ، اگر آپ کو خواب آتا ہے کون سا، جس میں تازہ گوشت ہو یا باسی گوشت ہو، اور یہ خواب آپ کو بار بار دکھائی دے رہا ہے، تازہ گوشت آپ کھا رہے ہیں، کچا ہی کھا رہے ہیں، یا پھر آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے یا آپ کو کسی نے دیا ہے، بات سمجھ آ رہی، یا پھر آپ کو کھانے کا من کر رہا ہے، تازہ ہو یا باسی ہو، اگر تازہ ہے تو مطلب آپ کے اوپر تازہ جادو ہے، اور اگر باسی ہے تو مطلب پرانا ہے۔ اسی طریقے سے خواب میں خنزیر نظر آنا یا خنزیر کا گوشت نظر آنا، یا اس کو کھاتے ہوئے دیکھنا، آپ کھا رہے خنزیر کا گوشت خواب میں۔ اسی طریقے سے بیت الخلاء، گندگی، ٹوائلٹ، لیٹرین وغیرہ، اس طرح کی چیزوں کو خواب میں دیکھنا کہ آپ اس کے بیچ میں چاروں طرف آپ کی گندگی پھیلی ہوئی ہے، ٹوائلٹ پھیلی ہوئی ہے، بات سمجھ آ رہی، یا پھر آپ کے کپڑوں پر لگی ہوئی ہے، یا پھر آپ اس کو چاٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، ایسے بھی خواب آتے ہیں۔ جس انسان کے اوپر پرانا سفلی علم ہوتا ہے یا جادو ہوتا ہے اس کو اس طرح کے خواب آتے ہیں، بات سمجھ آ رہی۔ اسی طریقے سے خواب میں کالی بلی یا کالا کتا یا کالا اژدہا 3 مرتبہ سے زیادہ یا 7 مرتبہ یا 14 مرتبہ یا پھر مہینوں تک بس وہی خواب آپ کو مسلسل دکھائی دے رہا ہے، بات سمجھ آئی، یہ بھی علامت ہوتی ہے کہ آپ کے اوپر جادو ہے یا جنات ہے۔ اسی طریقے سے آپ رات کو سو رہے ہیں، سوتے ہوئے آپ کے اوپر اتنا زیادہ زور ہو جائے کہ آپ کنٹرول سے باہر ہو جائیں، شاید کسی کے ساتھ ہوا ہو، ایسا ہوا ہے، آپ سو رہے ہیں، آپ کے اوپر اتنا وزن ہو جاتا ہے، کبھی کبھی 1 آدھ بار ہوا ہو تو وہ تو بہت سی بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اگر وہ 3 مرتبہ سے زیادہ، 7 مرتبہ سے زیادہ مسلسل ہوتا ہے آپ کے اوپر، ہفتے میں 2 بار 3 بار، ہفتے میں 2 بار 3 بار، آپ کے اوپر اتنا وزن ہوتا ہے کہ نہ تو آپ کی آواز نکلتی ہے نہ آپ کی باڈی حرکت کر پاتی ہے، آپ کچھ پڑھنا چاہتے ہیں آپ پڑھ نہیں پاتے، آپ کسی کو بلانا چاہتے ہیں آپ بلا نہیں پاتے، آپ چیخ نکالنا چاہتے ہیں آپ سے چیخ نہیں نکلتی۔ اگر اس طرح کی سچویشن آپ کے ساتھ بار بار ہو رہی ہے تو یہ بھی علامت ہے جنات اور جادو کی، بات سمجھ آ رہی، یہ بھی علامت ہے جنات اور جادو۔ اس کے علاوہ عورتوں کے ساتھ اگر 2-4 باتیں عورتوں کی بتا دوں، اگر عورتوں کے ساتھ معاملہ یہ ہے کہ ان کے جو پیریڈ کا سلسلہ ہے، مہینہ جو ان کو آتا ہے، خون آتا ہے ہر مہینے، تو وہ خون آنا بند ہو جائے اور اس کی کوئی وجہ نہ ہو، نہ پیڈو پہ ورم ہے، نہ ڈاکٹر نے کوئی اور وجہ بتائی ہے، الٹرا ساؤنڈ میں سب کچھ نارمل ہے لیکن بلڈ آنا بند ہو گیا، یا پھر علماء نے لکھا ہے اور حدیث میں آیا ہے کہ بلڈ اتنا زیادہ آ جائے، اتنا زیادہ آ جائے کہ اللہ کی پناہ، یہ بھی آپ لوگوں نے دیکھا اور سنا ہوگا کہ بھائی اس کا تو خون ہی نہیں رک رہا، بات سمجھ آ رہی، اتنا زیادہ خون آ جاتا ہے بہت سی عورتوں کو، تو یہ بھی جنات کی اور جادو کی علامت ہے، بات سمجھ آ رہی۔ اسی طریقے سے ایک آدمی بالکل نارمل مزاج تھا، نارمل مزاج آدمی تھا، لیکن اس کو اتنا زیادہ ہر وقت چڑچڑاپن اور غصہ رہنے لگا کہ اگر اس سے کوئی نارمل بات بھی کرتا ہے تو وہ لڑ پڑتا ہے، ہر آدمی کو کھانے کو دوڑتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ نارمل تھا بالکل۔ بہت ساروں کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، بالکل نارمل ہے آدمی لیکن اچانک سے اتنا غصہ آنے لگا اس کو کہ ہر آدمی سے لڑنے کو تیار، بیوی سے لڑنے کو تیار، بچوں کو مارنے کو تیار، کسی دوست سے بات کرنے کو تیار، چڑچڑاپن آ گیا، ہر وقت اس کے ذہن میں غصہ ہی ہے، تو یہ بھی جادو اور جنات کی علامت ہے، بس سمجھ آ رہی۔ اسی طریقے سے آخری بات، بس میرے ذہن میں اتنی ہے، آخری بات، آپ کو ہر وقت یہ محسوس ہوتا ہو کہ میرے پیچھے کوئی ہے، مجھے کوئی گھور رہا ہے، میرا کوئی پیچھا کر رہا ہے، بات سمجھ آ رہی۔
اگر کسی آدمی کو یہ محسوس ہوتا ہے تو یہ بھی جادو اور جنات کی علامتوں میں سے علامت ہے. یاد رہے گی بات انشاءاللہ. اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ مولانا ان کا علاج کیا ہے؟ اتنی ساری چیزیں تو آپ نے بتا دی، ڈرا دیا ہمیں، کیونکہ ہر آدمی کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اب مولانا علاج بھی بتائیے. اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، مذاکرہ ہے ہمارا آپس کا، ایک سوال ہے میرا آپ لوگوں سے. اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتا ہے؟ بتائیے. محمد سے. اللہ سب سے زیادہ محبت کس سے کرتے ہیں؟ محمد رسول اللہ سے. یہ زمین یا آسمان، چاند، سورج، ستارے، سیارے، کہکشائیں اللہ تعالیٰ نے کس کی محبت، کس کے صدقے طفیل میں پیدا فرمائی؟ محمد کے. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ اب جب اللہ تعالیٰ نے محمد کو تکلیف میں دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے کیسا علاج اتارا ہوگا؟ میں آپ کو یہاں لانا چاہ رہا ہوں، یہ پوائنٹ ہے میرا. ماں بچے سے کتنی محبت کرتی ہے نا؟ وہ تو مٹی سے بنی ہوئی ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا ہے. انسان تو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے نا. اس کی اولاد کو اگر تکلیف ہو جائے تو وہ اس کے لیے اپنی جان نچھاور کرنے کو تیار ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ وہ اللہ جو احکم الحاکمین رب العالمین ہیں جی، وہ اپنے نبی محمد الرسول اللہ سے کتنی محبت کرتا ہوگا. اور جب محمد کو تکلیف میں دیکھا، محمد کا جو چاند جیسا چہرہ تھا وہ پیلا پڑ گیا. محمد الرسول اللہ شکایت کر رہے ہیں بار بار، یا اللہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ تو اللہ نے محمد کی محبت میں کیسا علاج اتارا ہوگا مجھے بتائیے آپ. سب سے اعلیٰ، سب سے افضل، سب سے ایک دم ٹپ ٹاپ والا محمد رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کیسا علاج اتاریں گے؟ آپ اس کو تھوڑا سا ذہن میں بٹھا لیجیے. بڑے بے وقوف ہیں وہ لوگ جو 10,000 روپے 20,000 روپے، میرے پاس بہت سے لوگ آتے ہیں کہ جی مولانا لاکھوں روپے اڑا دیے ہم نے، کوئی فائدہ نہیں ہوا، ہم نے علاج بہت کرا لیا، ہم نے فلانا کرا لیا، ہم نے بہت کرا لیا. بے وقوف ہیں وہ لوگ. میرے بھائی یہ جو کتاب ہے تمہارے پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک ہر مسئلے کا حل اس میں موجود ہے، لیکن اس کو پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا. تمہاری زبان ہندی ہے، یہ عربی میں ہے، تو لہٰذا فرق تو ہے، سمجھنا تو پڑے گا، اس کو ٹائم تو لگانا پڑے گا اس میں، تبھی تو یہ آپ کو مسئلے کا حل بتائے گی. اللہ نے قرآن پاک ایک ایسی کتاب اتاری ہے، میں نے شاید شروع میں یہ مثال دی تھی، جب آپ ایک موبائل لے کر آتے ہیں تو موبائل کے ساتھ کچھ کاغذات آتے ہیں، کچھ ڈائری سی آتی ہے. دیکھیے آپ نے کیا ہوتی ہے وہ مینوئل بک، یعنی آپ اس کو کیسے یوز کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ آپ واشنگ مشین لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، سلائی مشین لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک کتاب آتی ہے، الیکٹرانک کوئی بھی چیز آپ لائیں اس کے ساتھ ایک مینوئل بک آتی ہے نا. اس میں کیا لکھا ہوتا ہے؟ آپ اس کو ایسے استعمال کریں گے اور ایسے استعمال نہیں کریں گے. آپ ایسے استعمال کریں گے تو لمبی چلے گی، اور اگر آپ اس کے خلاف چلیں گے تو یہ کبھی بھی خراب ہو سکتی ہے. یہ جو انسان آیا ہے نا، اس کی ساتھ بھی ایک مینوئل بک آئی ہے، اور وہ یہ ہے. بات سمجھ آ رہی؟ انسان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ نے کتاب بھیجی ہے میرے بھائی، اور وہ یہ کتاب ہے. آپ کے ہر مسئلے کا حل اس کے اندر موجود ہے. اللہ کی قسم ہمیں پتہ نہیں ہے اور بتانے والا کوئی نہیں ہے، اور اگر کوئی بتا رہا ہے تو اس کی قدر نہیں ہے. قدر نہیں ہے. مسئلہ تو یہ بھی آ گیا. تو میں بتا رہا ہوں آپ کو، نادان ہیں، بے وقوف ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کو چھوڑ کر ایسے ایسے دھوکے باز اور فراڈی لوگوں کے پاس جاتے ہیں جو صرف آپ کو ٹھگنے کے لیے تیار ہیں. اور میں کہتا ہوں ان کی بھی غلطی نہیں ہے، وہ تو بیٹھے ہی ہیں بیچارے، اس لیے کوئی آئے. جب بکرا آئے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ کٹے گا اور پلاؤ بٹے گی. کیا خیال ہے؟ وہ تو بیٹھے ہی سب اسی انتظار میں بیٹھے ہو، تو ان کی کیا غلطی بیچاروں. علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے اور حدیث پاک میں آتا ہے، دھیان سے سنتے چلے جائیے، فٹافٹ بتاتا ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام کے حدیث ہے بخاری شریف کی، آپ نے فرمایا مجھے پورے قرآن میں سب سے زیادہ اگر کسی سورت سے محبت ہے سورہ فلق اور سورہ ناس سے محبت ہے. ایسا نہیں کہ باقی صورتوں سے نہیں ہے، باقی صورتوں سے بھی ہے، لیکن سب سے زیادہ محبت رسول پاک اگر کرتے ہیں کسی صورت سے وہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے کرتے ہیں. رسول اللہ کے الفاظ سنیں، فرمایا مجھے سب سے زیادہ پسند ہیں قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ ہیں.
سب سے زیادہ مجھے یہ دونوں صورتیں پسند. ایک حدیث. دوسری حدیث ہے اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو آدمی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا عادی ہو جائے. عادی سمجھتے ہیں نا, ایک آدمی بیڑی پینے کا عادی ہو گیا, ایک آدمی کسی اور غلط چیز کا یا اچھی چیز کا عادی ہو جاتے ہیں نا لوگ, ہم لوگ. تو فرمایا جو آدمی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا عادی ہو جائے تو وہ جادو, جنات اور ہر طرح کی بلا سے ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے گا. ترجمہ آپ نے سنی لیا, ترجمہ تو سن لیا تھا نا, پھر سنا دوں گا انشاءاللہ. تیسری حدیث آپ سنیے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو اکثر اپنی نمازوں میں پڑھتا رہے, جنات کبھی اس کے قریب نہیں آ سکتا. تکلیف دینے والا جنات کبھی اس کے قریب نہیں آ سکتا, کبھی نہیں آتا. اپنی نمازوں میں اس کو بار 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 ریپیٹ کیا کریں, قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو. چوتھی حدیث سنیں. اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی سونے سے پہلے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس ان دونوں صورتوں کو پڑھے گا اور اپنے باڈی پر اچھے سے دم کر کے سوئے گا تو رات کو جس وقت جنات, خبیث, شیطان, ابلیس کھل جاتے ہیں, جس وقت رات بالکل اندھیری ہو جاتی ہے نا, تو یہ سارے کے سارے کھل جاتے ہیں اور یہ زمین پر پھیل کر فساد مچاتے ہیں, سوائے ان لوگوں کے جنہیں سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھی ہے وہ محفوظ ہیں, باقی سب کے اوپر حملہ کرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہاں لکھا ہوا ہے وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ, اے اللہ میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں اس رات سے جو اندھیری رات ہے جب وہ بالکل سیاہ ہو جائے. کیونکہ زیادہ تر جرائم رات میں ہوتے ہیں, زیادہ تر گناہ رات میں ہوتے ہیں, زیادہ تر برے کام رات میں ہوتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ علماء کرام نے کتابوں میں لکھا ہے اگر کوئی آدمی یا کوئی عورت قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس 70 مرتبہ پڑھ لے, روز 70 مرتبہ, 40 دن یا 41 دن تک 70 مرتبہ پڑھے, اور مٹی کا مٹکا ہو اس میں پانی بھر لے, مٹی کے مٹکے میں پانی بھر لے اور قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کو 70 مرتبہ روز پڑھے اور اس پر اس طرح پھونک مارے کہ تھوک کی باریک چھینٹیں اس میں گریں, تھوک کی باریک چھینٹیں اس میں گریں, اسی پانی کو پیے, اسی پانی سے آٹا گندوائے, اسی پانی کو کھانے میں ڈلوائے اور اس پانی کے اپنے گھر میں چھڑکاؤ کرے. کتنا ہی پرانے سے پرانا اس پہ جنات کا اثر ہو یا جادو کا اثر ہو, انشاءاللہ ختم ہو جائے گا. میں اپنی زندگی کی باتیں زیادہ شیئر نہیں کرتا ہوں, لیکن یہ ٹاپک پر بات آ گئی ہے تو بتا دیتا ہوں. تقریباً 1 سال پرانی بات ہے. یہ ہمارا ایک گاؤں ہے پٹنی, ایک ہمارے جانکار ہیں حاجی جی, ان کی ایک بیٹی ہے, تو تقریباً 16-17 سال اس کی عمر ہے بچی کی. اس کے اوپر جنات, اتنے خطرناک انداز میں اس کے اوپر جادو اور جنات کا اثر, اللہ کی پناہ, بڑے خطرناک والے. انہوں نے مولانا عابد صاحب ہیں, سہارنپور میں شاید نام سنا, مولانا عابد بہت زبردست فیس لینے والے آدمی ہیں, کم از کم 11,000 روپے سے شروع ہوتی ہے ان کی فیسیں. یہ سب سے لو ہے, سب سے نچلے والی 11,000 روپے. بڑوں بڑوں کو انہوں نے دکھایا صاحب, بڑے بڑوں کو. تو میرے کچھ جانکار ہیں, حضور پر ایک سلام دعا ہے, اللہ مفتی صاحب آپ ہی دیکھ لو, ہم تو تھک گئے. میں نے کہا جی میرے ابا یوں کہا کرتے تھے مجھے کہ بھائی ہمارے پاس آدمی دباوے جب وہ بالکل تھک جا اور بالکل خالی ہو جا, وہ یوں کہہ جی بس اب کچھ نہیں بچا, سمجھ رہے, ہمارے پاس آخر میں آئے بالکل. میں نے کہا بھائی ہم تو یہ کام نہیں کیا کرتے. کہ جی یہ تو مجھے پتا ہے آپ یہ کام نہیں کیا کرتے, لیکن میری بچی مر نہ جائے, اسے 2-3 سال ہو گئے اور اس کے اوپر اتنا خطرناک ہے. تو میں نے کہا ہے کیا مسئلہ, چیک کر لیتے ہیں چلو. تو صاحب وہ مجھے اپنے گھر لے گئے, اس کے اوپر اس وقت معاملہ بالکل حاضر ہو رہا تھا. وہ جیسے ہی ہچکی لے ایسے اس کے منہ سے انڈا, چھوٹا سا انڈا جیسے کبوتر کا انڈا ہوتا ہے, جس وقت بھی وہ ہچکی لے منہ سے انڈا گر رہا ہے ایسے, اور وہ گرتے ہی غائب, گرتے ہی غائب. آپ اندازہ لگائیے کتنا خوفناک منظر ہوگا. اور اتنی خوبصورت وہ بچی, اتنی خوبصورت کمال, اور اس کی شلوار کے ایسے خون چل رہا ہے, خون بہہ رہا ہے, کمرے میں خون ہی خون ہو گیا وہاں پورا, اور آپ نے پلک جھپکی اور وہ غائب. آپ اندازہ لگائیے کتنا خوفناک منظر ہوگا وہ. اس قدر خون کمرے میں, اللہ کی پناہ. وہ جنات جو ہے وہ ڈرا رہا ہے,
اچھا یہ ہم نے پڑھائی کے زمانے میں الحمدللہ ہمارے استاذ بہت قابل رہے، بڑے بڑے استاذوں کے پاس الحمدللہ خدمت کا موقع ملا، بڑے بڑے استاذوں کے پاس۔ اس سعودیہ میں کافی وقت گزارا ہے، تو وہاں بھی ایک شیخ تھے ہمارے استاذ، تو قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کے ذریعے ہم نے اس کا علاج کیا۔ مختصر بات یہ، زیادہ لمبی نہیں چھوڑتا میں، تم کہوں گے اپنی بتا رہا بیٹھا ہوا پھر میرے پاس آؤں گے علاج لے کے، انہوں نے کہا جی ہمارے کا بھی علاج کر دو۔ کئی سال ہو گئے، بالکل بند کر دیا تھا، بس بالکل چھوڑ دیا تھا۔ جب سے امامت کرنی شروع کی ہے تب سے تو بالکل بند کر دیا، کیونکہ امام کو یہ کام بالکل شوبہ نہیں دیتا، کیونکہ اس میں عورتوں کا آنا جانا، پھر گھروں میں جانا، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں نا، تو امامت جب سے شروع کی بالکل چھوڑ دیا۔ ہاں اتنا ضرور ہے کہ جب میں بیٹھتا ہوں قرآن پڑھانے کے لیے، تفسیر کرنے کے لیے، یا کوئی پریشان آتا ہے تو اس کو بتا ضرور دیتا ہوں کہ یہ کر لے ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، بتا ضرور دیتا ہوں۔ تو اس بچی کا صاحب ہم نے تقریباً 3 مہینے علاج چلایا، 3 مہینے، اللہ گواہ ہے، نہ تو اس کے گلے میں ایک تعویذ ڈالا میں نے، ایک بھی تعویذ نہ اس کے گلے میں ڈالا، اور نہ ہی ہم نے اس سے 1 روپیہ لیے، بھی بتا دوں، کیونکہ اس کے دینے کا ارادہ ہی نہیں تھا بیچارے کا، وہ تو بالکل خالی آیا تھا ہمارے پاس اکثر ایسی ہمیں جو بالکل خالی ہو جائیں، مولانا بس آپ ہی کا سہارا، سب لٹ لٹا کے آتے ہیں ہمارے پاس لاسٹ میں بالکل۔ 3 مہینے اس کا علاج چلا، انہی دونوں صورتوں کے ذریعے علاج چلایا۔ وہ کیسے چلا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، اس کی ماں کی ذمہ داری ہم نے لگائی، 70 مرتبہ تمہیں پڑھنا ہے، 70 مرتبہ اس کے باپ کی ذمہ داری لگائی، آپ کو پڑھنا ہے۔ اپنے گھر میں روز سورہ بقرہ موبائل میں آپ کو چلانی ہے، موبائل میں بلند آواز میں، تیز آواز میں موبائل میں آپ کو چلانی ہے۔ اور اللہ آپ کو بھلا کرے، آپ کو تیل، پانی اور نمک اور چینی، یہ 4 چیزیں اپنے سامنے رکھنی ہیں جب آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کی صورتیں پڑھیں۔ یہ 4 چیزیں اپنے سامنے آپ کو رکھنی ہے، اور 4 چیزوں پر پڑھنے کے بعد اس طرح پھونک مارنی ہے کہ تھوک کی باریک چھینٹیں اس میں گر جائیں۔ اس طرح آپ کو یہ کام کرنا ہے، اور روز اپنے گھر میں آپ کو سورہ بقرہ بلند آواز میں چلانی ہے۔ صاحب انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اب 40 دن گزرنے کے بعد کچھ تھوڑا سا معاملہ ہلکا ہوا۔ اب میں نے ان سے کہا کہ اپنے آس پاس کے جو گھر ہیں 7 نلکوں کے پانی اکٹھے کر کے لاؤ۔ میں نے کہا نلکے تو رہے نہیں، اب نلکے ختم ہو گئے، کوئی بات نہیں، سمر سیول کے الگ الگ جو ہے 7 پانی آپ اکٹھے کر کے لاؤ، ان پانی کو ایک جگہ ملا کر کے ایک مٹکے میں رکھو، اب اس کے اوپر آپ کو دم کرنا ہے۔ اس طریقے سے اور بھی کچھ پرکریا تھی اس میں، مختصر میں نے آپ کو بتائی ہے۔ تو ہر ایک جادو کا، ہر ایک جنات کا علاج کیا جا سکتا ہے، ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ جو لوگ آپ سے سندور منگا رہے ہیں، جو لوگ آپ سے خنزیر کے گوشت منگا رہے ہیں، یا جو لوگ آپ سے قبرستان میں مردے کی ہڈی منگا رہے ہیں، یا جو لوگ آپ سے کوئی اور غلط چیز منگا رہے ہیں، وہ کافروں کے طریقے پر علاج کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، رسول پاک نے فرمایا اگر تم اپنا علاج اس طرح کرتے ہو یا کراتے ہو جس طرح کافر اور مشرک کرتے ہیں، تو کل قیامت میں تمہیں انہی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہم احفظنا۔ ذرا سا کام ہلکا ہو گیا، ذرا سی بیماری بڑھ گئی، ذرا سی تکلیف آ گئی، چماروں کے پاس جا رہے ہیں، چوڑوں کے پاس جا رہے ہیں، کافروں کے پاس جا رہے ہیں، اور وہ پتہ نہیں کیا کیا کرا رہے ہیں ان سے۔ جی حقیقت ہے، پتہ نہیں کیا کیا کرا رہے ہیں۔ بہت سے لوگ ہمیں بعد میں بتاتے ہیں کہ جی ہم سے انہیں سندور میں منگایا تھا، ہم سے اس نے جو ہے وہ کالا مرغا منگایا تھا، کالا بکرا منگایا تھا، گوشت منگایا، خون منگایا، پتہ نہیں کیا کیا منگاتے ہیں۔ ایک مریض ہمارے پاس، پہلے کی بات ہے، ایک عورت ہمارے پاس آئی، کہنے لگی مولانا میں نے بڑے علاج کرائے، اور آخر میں نے کہا کہاں کرایا تھا؟ کہ جی وہ فلانا ایک گاؤں میں ہے، اس نے مجھ سے اس طریقے سے وہ مرغے کا پپوٹا اس نے منگایا تھا۔ پپوٹا سمجھتے ہیں نا، مرغے کا پپوٹا، پوٹا اندر سے جو ہوتا ہے نا، وہ پیٹا کہتے ہیں آپ، جس میں دانے کٹے ہوں، ہاں وہ، کہ جی اس نے مجھ سے منگایا، اور اس نے کچھ تنتر منتر اس پہ پڑھا، اور یوں کہا سے اپنے پورے جسم پہ مل کے لاؤ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہ جی وہ کہہ تو یہ رہا تھا کہ یہ میں اپنے ہاتھ سے ملوں گا تو ذرا جلدی سے اوپر سے اثرات جائیں گے۔ میں نے کہا وہ کچھ اور ہی ملنا چاہ رہا تھا ظالم، تو سمجھ نہیں رہی بات کو، یہ نہیں ملنا چاہ رہا تھا، وہ کچھ اور ہی ملنا چاہ رہا تھا، وہ تو سمجھ ہی نہیں بات۔ تو میرے بھائی اللہ کا واسطہ دیتا ہوں آپ لوگوں کو، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس سے اپنا واسطہ جوڑیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہر مسئلے کا حل رکھا ہے، ہر بیماری کی شفا رکھی ہے۔ آپ کے اوپر کسی بھی طرح کی شکایت ہے، آپ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس نہ مجھ سے پوچھیں نہ کسی اور سے پوچھیں، آپ اس کو پڑھنا شروع کر دیجئے 70 مرتبہ روز، اول آخر درود شریف لگائیے 3 بار۔
70 مرتبہ پڑھنا شروع کر دیجئے اور پانی اور تیل پر دم کیجئے، اس طرح کیجئے کہ تھوک کی باریک چھینٹیں اس میں گرنے لگیں۔ اس کے بعد صاحب آپ جو ہے پھر دیکھیں تماشا انشاءاللہ، کتنا ہی پرانا جادو اور جنات کیوں نہ ہو۔ اصل میں ایک سوال آپ کے ذہن میں آ رہا ہوگا، آخری بات بتا رہا ہوں کہ مولانا ہم نے تو بڑے علاج کیے ہیں، سورہ بقرہ بھی ہم نے سنی ہے، پڑھی بھی ہے اپنے گھر میں، قل اعوذ برب الفلق بھی ہم نے پڑھوائی ہے اور پڑھی بھی ہے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ گھر کی مرغی دال برابر ہے، یقین نہیں بنتا۔ بہت سی بار ایسا ہوتا ہے ہمارا یقین نہیں بن پاتا، یار اتنوں پہ علاج کرا لیے، چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ بس یہ چیز جہاں ذہن میں ہے تو آپ کو انشاءاللہ شفا نہیں ہونی، کہ آپ کو نقصان تو ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ اللہ کے قرآن کو اب آزما کے دیکھ رہے ہیں۔ چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، مولانا نے بتایا تھا مسجد میں۔ اس میری بات کو آپ گہرائی سے سمجھ لیجیے اچھے سے۔ آپ نے بڑے پیسے خرچ کر لیے، آپ نے بہت کچھ اپنا پیسہ اڑا دیا، وقت ضائع کر لیا اپنا، سالوں آپ نے برباد کر لیا، آپ کی بچی بچہ یا پھر آپ کو جو بھی ہے۔ اب میں نے آپ کو یہ چیز بتائی ہے، اب آپ کے ذہن میں شیطان یہ ڈالتا ہے چلو یہ بھی کر کے دیکھ لیتے ہیں، مولانا نے بتایا۔ بس آپ کو شفا نہیں ہونے کی، آپ مزید تو بیمار ہو سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ مزید تو بیمار ہو سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک آخری بات اور بتا دیتا ہوں، ذہن میں آتی رہتی ہیں باتیں۔ ایک لڑکی ہے، وہ ڈرامہ کر رہی، الٹی سیدھی آوازیں نکال رہی، یہ جو بھی کچھ وہ کر رہی۔ اب آپ کیسے پہچانیں گے کہ بھائی اس کے اوپر حقیقت میں ہے یا نہیں، یا پھر یہ ہمارا الو گڑ رہی؟ آج کل مارکیٹ میں یہ بھی تو چل رہا ہے نا کہ من پسند کی شادیاں کرانی ہوتی ہیں انہیں اور ان کے اوپر جنات آ جاتے ہیں۔ یہ بہت چل رہا ہے، ہمارے پاس بہت کیس آتے ہیں کہ لڑکی کو یا لڑکے کو من پسند شادی کرانی ہے اور وہ اپنے اوپر جنات اس انداز میں لے کے آتی ہے کہ آپ پہچان نہیں پائیں گے یہ حقیقت میں یا پھر یہ ایکٹنگ کر رہی ہے۔ کئی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا اس طرح ہمارے پاس آتے تھے کہ کئی لڑکیوں کو ہم نے دیکھا، میں نے کہا بھائی اسے تو ممبئی میں ہونا چاہیے تھا، کیا ایکٹنگ کر رہی ہے، کمال کی بہترین والی ایکٹنگ کر رہی ہے، یہ تو ممبئی میں ہونا چاہیے تھا، یہ یہاں کیا کر رہی ہے، فلم انڈسٹری میں ہونا چاہیے تھا اس کو، تو ایسی ایکٹنگ کر رہی ہے اللہ کی پناہ، الٹی سیدھی آوازیں نکال رہی ہیں، آنکھیں اوپر کر لی انہوں نے اور ہاتھ پیر موڑ لیے اور اپنے آپ کو سیدھی کھڑی بالکل ایسے دھڑام سے گرا دیا، انہیں گھر والے تو سنبھال ہی لیں گے۔ ہاں کیسے پہچانیں گے آپ کہ یہ حقیقت ہے یا پھر یہ ایکٹنگ چل رہی ہے؟ یہ بھی سوال ہے بھائی، صاحب ہلکے میں نہ لیں، کوئی نہیں بتانے کا یہ۔ اس کو آپ کیسے پہچانیں؟ آپ 7 لونگے لیجئے گا، ایسی لونگے جن کا سر ہو، لونگ کے اوپر وہ دانہ سا ہوتا ہے نا، اس کو سر بولتے ہیں لونگ کا۔ آپ ایسی 7 فریش لونگ لیجئے گا جن کا سر ہو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد انہیں ایک پنی میں یا کپڑے میں رکھ لیجئے، پنی میں کر لیجئے، آپ پنی میں رکھ لیجئے ان کو، اور 11 مرتبہ درود پاک پڑھیے اور 11 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس پڑھا، ایک ہو گیا، پھر پڑھا دونوں کو، پھر 2 ہو گئے، اس طریقے سے 11 بار پڑھیں گے آپ، ٹھیک ہے؟ پھر آپ ان کو دم دیجیے، پھونک ماریے لونگ پر، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ وہ بچی اپنی ہو یا غیر کی ہو کوئی دقت نہیں ہے، جوان ہو یا چھوٹی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ وہ جو لونگے ہیں آپ اس کے سر پر ایسے مل دیجیے، ایسے پنی سمیت ہی مل دیجیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پنی میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مل سکتے ہیں۔ اس کے بعد آپ ان کو پانی میں ڈال دیجیے، ٹھیک ہے صاحب؟ اگر وہ لونگیں بالکل کھڑی رہی تو سمجھ لیجئے کہ اس کے اوپر اثرات کا معاملہ ہے، اور اگر وہ لونگیں ایسے پڑی رہی یا پھر وہ تیرتی رہی تو سمجھ لیجئے کچھ نہیں ہے، وہ ایکٹنگ کر رہی ہے۔ یہ میں نے آپ کو ایک ایسا راز دے دیا، ہر آدمی آپ میں سے کہہ سکتا ہے بھائی میں بھی جانتا ہوں یہ کام، مجھے بھی پیسے لینے کا حق ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی کو میں نے ایسا ٹوٹکا بتا دیا۔ اور بھی بہت سارے طریقے ہیں، بہت سارے طریقے ہیں۔ ایک قرآن پاک کی ایک آیت ہے، پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2 لائن نمبر 1، وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، یہ آیت ہے، پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2 لائن نمبر 2، اَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اب یہ دوسرے سوال کا جواب دے رہا ہوں میں۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی بچی ہے یا بچہ ہے یا کوئی بھی ہے تو اس کے اوپر اثر، لیکن کبھی حاضر نہیں ہوتا ہو۔ اب یہ بھی سوال پیدا ہوگا نا آپ کے ذہن میں کہ جی جہاں آپ نے اتنا بتا دیا پہچان کرنے کا طریقہ، حاضر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جنات کو حاضر کیسے کیا جائے؟ یہ بھی ایک اہم بات ہے، لیکن بھیا اسے احتیاط سے کرنا، وہ جنات کوٹ بھی دیں پکڑ کے، اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے۔ اور بہت اچھی والی کٹائی کرتے ہیں، جس کا بھی میں واقعہ سنا دوں گا آپ کو، خود کا میرا ہی واقعہ ہے۔ تو صاحب
وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ اگر آپ کو شک ہے کہ بھئی اس بندے پر ہے معاملہ اور اوریجنل ہے، جتنی میں نے علامتیں آپ کو بتائی ہیں، مونڈوں پر وزن، آئیبرو پر وزن، بہت ساری چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں، کٹ لگنا، خون کا آنا، بہت ساری چیزیں بتائی ہیں، یہ ساری چیزیں پائی جا رہی ہیں، ان میں سے کچھ پائی جا رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اس کے اوپر جادو اور جنات ہے، لیکن وہ حاضر نہیں ہوتا۔ آپ چاہتے ہیں کہ یار میں حاضر کرتا ہوں، میں 30 مار کا بنتا ہوں، باقی جو ہوگا دیکھی جائے گی، کیا مجھے فائٹ کرنی پڑے جنات سے، جو ہوگا دیکھی جائے گی۔ اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو صرف 11 مرتبہ درود پاک پڑھنی ہے اور 11 مرتبہ آپ کو وہ آیت پڑھنی ہے، پارہ نمبر 2 صفحہ نمبر 2 لائن نمبر 2، وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ۔ آپ 11 مرتبہ پڑھیں یا 21 مرتبہ آپ پڑھیں گے اور جنات اس کے اوپر حاضر ہو جائے گا، اور پھر وہ جو آپ کے ساتھ کرے گا اس کی ذمہ دار آپ ہیں، میں نہیں۔ ہاں بالکل۔ میں دلی گیا ہوا تھا صاحب، تو ایک مؤذن صاحب تھے ہمارے، بہار کے تھے وہ، میں دلی گیا ہوا تھا کچھ کام سے، تو ایک عورت کا معاملہ تھا، وہ ویسے میں نے تعویذ لکھ کے دے دیا، اس کی بچی پر جنات تھے، میں نے کہا چلو ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ، لے جاؤ کوئی مسئلہ نہیں۔ میں کہیں جلدی میں تھا، کچھ معاملہ تھا، کیا تھا، حالانکہ میں زیادہ تعویذ واویذ دیتا نہیں بالکل بھی، میں منع کر دیتا ہوں، بھائی پانی لیا اور پڑھ کے دے دیتا ہوں، لیکن کوئی مسئلہ تھا، پرانی بات ہے، کیا تھا وہ میں نے دے دیا اس کو آرام ہو گیا ماشاءاللہ کافی۔ اب وہ میرے پیچھے مؤذن صاحب کے پاس آئی اور کہنے لگی مؤذن صاحب وہ مولانا کہاں ہے؟ تو وہ کہنے لگی وہ تو گئے ہوئے ہیں، دلی گئے ہوئے ہیں۔ کہ اچھا، کہ کیا کام تھا؟ کہ وہ میری بچی کو کافی آرام ہو گیا، انہوں نے ایک تعویذ دیا تھا اور وہ تعویذ میری بچی نے نکال کے پھینک دیا کہیں، یا بھی جنات نے نکلوا کے پھینک دیا، تو ان سے تعویذ لینا تھا۔ اب وہ مؤذن جو تھے وہ بہار کے تھے، وہ بنگالی اور بہاری یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تو ہمارا خاندانی کام ہے، بنگالی بہاری سمجھتے ہیں کہ ہمارا خاندانی کام ہے۔ میں کہا میں دے دوں گا تعویذ، تو کیا بات ہو گئی؟ اب وہ وہاں بہت ساری چیزیں رکھی رہتی تھی، تعویذ لکھے ہوئے، اب اس نے قلم اٹھایا اور ایک کاغذ پہ جو بھی اس پہ آتا ہوگا لکھنا، اب اس نے صاحب جو ہے اسے موڑ توڑ کے لے جی باندھ دیا اس کی بانھ پہ۔ اب اس نے اپنی بچی کی بانھ پر جو وہ تعویذ باندھا، اب جنات تو اس کے اوپر حقیقت میں تھا ہی، اور وہ جنات کا جو بچہ تھا اس کی بانھ جل گئی اس تعویذ کے اثر سے۔ اس نے اس پہ لکھا تھا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، آیت کریمہ، اور اس کی تاثیر ہوتی ہے بہت زیادہ گرم اس جنات کے بچے کی، کیونکہ پورے پورے قافلے ہوتے ہیں جنات، ایسے نہیں آتا نہیں آتا، ایک آدھا بھی آتا ہے، لیکن پورے پورے قافلے بھی آتے ہیں، تو پوری فیملی اس بچی کے اوپر تھی، اس بچی کا ہاتھ جل گیا جو جنات کا بچہ تھا اس آیت کریمہ کی جلن کی وجہ سے۔ اب وہ مؤذن صاحب فجر کی اذان پڑھ رہے تھے، کیا پڑھ رہے تھے؟ فجر کی اذان۔ ان کو پیروں سے پکڑ کر کے، اذان کے بیچ میں ہی پیروں سے پکڑ کے اور مینار تک لے جا کے دھڑم سے مارا تھا، دیکھ تقریباً ان کے جسم کی 15-16 ہڈیاں ٹوٹی تھی اور کئی مہینے وہ ہاسپٹل میں رہے۔ آج بھی وہ زندہ ہے، مرا نہیں، وہ زندہ ہے، آج بھی بہار میں ہے، آج وہ بندہ ڈلے چلتا پھرتا ہے بھائی صاحب، ننگا، بالکل ننگا، بالکل کوئی کپڑا نہیں پہنتا ہو، اتنا خطرناک اس کے اوپر اثرات ہیں۔ اب وہ جب میں نے یہ منظر دیکھا، میں بعد میں آیا، بھائی مجھے بتایا گیا کہ جی مولانا اس طرح اس کے ساتھ ہوا ہے اور اس کو پٹک کے مار دیا، بہت سارے علاج ہوئے، کئی مہینوں تک چلا، تو اس کے اوپر وہ جنات کا اثر تھا، وہ جانے کا نام نہیں لے رہا۔ پہلے میں نے کوشش کی، پھر والد محترم نے کی، پھر ہمارے ایک پیر صاحب تھے، انہوں نے کی، پیر صاحب نے کہا چکر میں مت پڑو، اس کے اوپر تقریباً 40 جنات کا پورا قافلہ ہے، چکر میں نہ پڑو، یہ ہمارے بس کا کام نہیں ہے۔ بڑوں کو دکھایا، سب نے منع کرتے کہ بھائی یہ ہمارے بس کا کام ہے۔ اتنے خطرناک بھی ہو جاتے ہیں جنات کے معاملے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ میں نے سوچا پوری بات بتانی چاہیے، ادھوری نہیں بتانی چاہیے نا، کیا خیال ہے؟ تو تھوڑا سا احتیاط بھی برتنی ہے ہمیں، اور اگر ہم قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس کو اپنے معمول میں پابندی کے ساتھ لے آئیں اور 70 مرتبہ پابندی کے ساتھ اس کو پڑھنا شروع کر دیں، انشاءاللہ جنات کی طاقت کمزور ہوتی چلی جائے گی، ایک وقت وہ آئے گا کہ آپ جنات پر حاوی ہو جائیں گے۔ یہ میں آپ کو پکی بات بتا رہا ہوں، بات سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی بات، کوئی سوال ذہن میں ہو تو کر سکتے ہیں، اس کے بعد دعا کر لیں گے انشاءاللہ۔ کوئی سوال ہو کسی کے ذہن میں، کوئی بات ہو تو معلوم کر لیا کرو، معلوم کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ علم بڑھتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ معلومات کرنے سے علم بڑھتا ہے۔ چلو دعا کریں۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله، وصل على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أهله، إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة
وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ جنات سے، جادو سے، آسیب سے، خبیث سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ صرف علم سے، کالے جادو سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ اتنا خطرناک معاملہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کی زد میں آ گئے، اے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ جادو اور جنات تو نسلیں اڑا دیتا ہے، نسلوں کو برباد کر دیتے ہیں، اے مولا کریم ان تمام سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس کا ہمیں عامل بنا دیجیے، مولا کریم ہمیں اس کا عامل بنا دیجیے۔ اے اللہ قل اعوذ برب الفلق اور ناس کو اپنے معمول میں رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ سونے سے پہلے پڑھ کر سونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ شیطان کے شر سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جنات کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم جنات بہت چوریاں بھی کرتے ہیں گھروں میں، اے اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرما۔ اے مولا کریم بہت سے جوان ہیں، بہت سے بچے ہیں، بہت سی جوان بچیاں ہیں، اے اللہ بہت سے ایسے ہیں کہ ان کی شادیاں تک ہو چکی ہیں لیکن ان کے اوپر سے جنات کے اثرات ختم نہیں ہو پائے، مولا کریم ان سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ انہیں سمجھ اور بوجھ عطا فرما کہ وہ قرآن پاک کے مطابق اپنا علاج خود بھی کر سکیں۔ اے اللہ ہمیں علماء سے اپنا علاج کرانے کی توفیق عطا فرما۔ اے مولا کریم اگر علاج نہ بھی ہو پائے تو کم از کم ہمیں ایمان پر موت تو نصیب فرما۔ کافروں کے پاس، چماروں کے پاس جا کر اپنا علاج کرانے سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ان کے پاس جا کر اپنا علاج کرائے اور اپنا ایمان ہی کھو بیٹھے، اے اللہ اس سے تو بہتر ہے کہ ساری عمر جنات اور شیطان کی تکلیف کو ہم برداشت کرتے رہیں۔ اے اللہ موت تو کم از کم ہماری ایمان پر آئے گی، اے اللہ موت تو ہماری ایمان پر آئے گی۔ اے اللہ ایسی موت سے حفاظت فرما جو بغیر ایمان کے آ جائے۔ اے اللہ ہم نے جو بھی مانگا وہ سب عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا اپنے لامحدود خزانوں سے بغیر مانگے عطا فرما۔